کبھی کبھی ایک خبر جو ہے خبر نہیں ہوتی بلکہ سوالوں کا ایک ایسا طوفان بن جاتی ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ خوفناک ہوتا جاتا ہے۔ ایک نوجوان اداکارہ جس کے خواب بھی ادھورے تھے، جس کا کیریئر آگے بڑھ رہا تھا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آ رہی تھی، اچانک دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ پہلے کہا جاتا ہے یہ خودکشی کا معاملہ ہے، پھر دوست سامنے آتے ہیں، پھر پرانے پیغامات سامنے آتے ہیں، پھر ایسے الزامات سامنے آتے ہیں جو پورے واقعے کو ایک نیا رخ پر لے جاتے ہیں۔ آخر سنجیتا اگلے کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ کیا واقعی وہ صرف ذہنی دباؤ کا شکار تھی یا پھر ان کی زندگی میں کچھ ایسا چل رہا تھا جس کے بارے میں دنیا کو معلوم ہی نہیں تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس واقعے کی مکمل تفصیلات جانیں گے، آخر میں وہ سوال بھی اٹھائیں گے جس کا شاید جواب لوگوں کے پاس بھی نہ ہو۔ تو بھارتی ٹی وی انڈسٹری اس وقت شدید صدمے میں، اور ٹی وی ڈرامہ ساجن گھر سے شہرت حاصل کرنے والی اداکارہ سنجیتا اگلے کی مبینہ خودکشی کی خبر نے لاکھوں مداحوں کو حیران کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق سنجیتا اتوار کی شام ممبئی میں اپنے اپارٹمنٹ میں مردہ پائی گئی ہے۔ ابتدائی طور پر معاملہ خودکشی قرار دے دیا گیا اور پولیس نے تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں، لیکن جیسے ہی خبر پھیلتی ہے تو سوشل میڈیا پر سوالات اٹھنے لگے۔ مداح جو ہے حیران تھے، آخر ایک کامیاب اداکارہ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھائے گی؟ اسی دوران سنجیتا کے قریبی دوست اور ساتھی اداکارہ اندرا کشی کانجی لال منظر عام پر آتے ہیں اور انہوں نے ایسے دعوے کیے جنہوں نے پورے کیس کو ایک نیا رخ دے دیا۔ اندرا کشی کے مطابق سنجیتا گزشتہ کئی ماہ سے شدید ذہنی دباؤ میں تھی۔ وہ بظاہر مضبوط دکھائی دیتی تھی لیکن اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ اندرا کشی نے دعویٰ کیا کہ سنجیتا نے متعدد مرتبہ اپنی پریشانیوں کے بارے میں ان کو بتایا تھا، لیکن اصل دھماکہ اس وقت ہوا جب اندرا کشی نے سنجیتا کے ساتھی اداکارہ اجوال شرما پر سنگین نوعیت کے الزامات عائد کر دیے۔ اندرا کشی کا کہنا تھا کہ سنجیتا کو مسلسل ذہنی اذیت کا سامنا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اجوال شرما کے رویے نے سنجیتا کی ذہنی حالت کو مزید خراب کیا ہے۔ یہ الزامات سامنے آنے کے بعد جو ہے سوشل میڈیا ایک نئی بحث شروع کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ اندرا کشی کے دعووں کی حمایت کر رہے تھے جبکہ کچھ کا کہنا تھا کہ تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے کسی کو قصوروار ٹھہرانا درست نہیں ہے۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت پولیس کی تحقیقات جاری ہے، الزامات اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن قانونی طور پر کسی بھی فرد کو اس وقت تک قصوروار قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک تحقیقات مکمل نہ ہو اور ثبوت سامنے نہ آ جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جذبات میں آ کر فیصلہ نہ کریں، لیکن اس واقعے نے بہت بڑا سماجی سوال ضرور کھڑا کر دیا۔ آخر کیوں شوبز انڈسٹری میں کام کرنے والے بہت سے لوگ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں؟ ظاہری طور پر سب کچھ موجود ہوتا ہے، شہرت، پیسہ، مداح، تعریف، لیکن اندرونی زندگی اکثر بالکل مختلف ہوتی ہے۔ آج کا نوجوان بھی اسی مسئلے سے گزر رہا ہے۔ سوشل میڈیا نے زندگی کو ایک مقابلے میں بدل دیا ہے۔ ہر شخص دوسروں کی کامیابی دیکھ رہا ہے، ہر شخص دوسروں کی خوشیاں دیکھ رہا ہے، لیکن کوئی ان کی تنہائی نہیں دیکھتا، کوئی ان کی بے خوابی نہیں دیکھتا، کوئی ان کے آنسو نہیں دیکھتا۔ ایک نوجوان لڑکی جب سوشل میڈیا کھولتی ہے تو اسے ہر طرف خوبصورتی نظر آتی ہے، ہر طرف کامیابی نظر آتی ہے، ہر طرف لگژری زندگی نظر آتی ہے، اور پھر وہ اپنی زندگی کا موازنہ ان تصویروں سے کرنے لگتی ہے۔ یہی احساس کمتری آہستہ آہستہ ذہنی دباؤ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ڈپریشن ہمیشہ رونے کی شکل میں ظاہر نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایک شخص ہنس رہا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، لوگوں سے مل جل رہا ہوتا ہے، لیکن اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے ذہنی صحت کو سنجیدگی سے لینا ضروری ہے۔ ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلسل پریشانی میں ہو تو سب سے پہلے ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ خاندان کی، دوستوں کی، معاشرے کی یا اداروں کی؟ حقیقت یہ کہ یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کی بات سنیں، صرف ان کے نمبروں اور کمائی میں دلچسپی نہ لیں، ان کے جذبات بھی سمجھیں۔ دوستوں کو چاہیے کہ اگر کوئی بار بار مایوسی کی بات کرے تو اسے مذاق مت سمجھیں، اور معاشرے کو چاہیے کہ ذہنی بیماری کو کمزوری سمجھنا بند کریں۔ آتے ہیں اس کہانی کے سب سے اہم نقطے کی طرف۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان صرف غربت سے ٹوٹتا ہے، صرف ناکامی سے ٹوٹتا ہے، صرف محرومی سے ٹوٹتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کامیابی کے باوجود بھی ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کبھی شہرت کے باوجود بھی تنہا ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی لوگوں کے ہجوم میں رہ کر خود کو اکیلا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسکراتا ہوا چہرہ خوش نہیں ہوتا، ہر کامیاب انسان مطمئن بھی نہیں ہوتا، ہر خاموش شخص پرسکون نہیں ہوتا۔ سنجیتا اگلے کی موت کا اصل راز کیا ہے؟ کیا یہ صرف ذہنی دباؤ کا معاملہ تھا؟ کیا ہراسانی کے الزامات میں کوئی حقیقت ہے یا تحقیقات کوئی اور کہانی سامنے لائے گی؟ اس کا فیصلہ آنے والے دنوں میں ہی ہوگا، لیکن فی الحال یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک سبق ضرور ہے۔ لوگوں کو صرف ان کے چہرے سے نہ پہچانیے، کیونکہ بعض اوقات سب سے بڑی جنگ انسان اپنے دل کے اندر لڑ رہا ہوتا ہے اور دنیا کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں کوئی کمنٹ دینا چاہتے ہیں یا پھر اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔